سر میری جو ہے 3 حدیث کے بارے میں جو ہے یہ ہے، اور یہ میں sunna.com سے پڑھ رہا ہوں. صحیح بخاری 4108، صحیح بخاری 4108 sunna.com، جس پہ جی حضرت معاویہ یہ بولتے ہیں کہ جو میں بتا دے رہا ہوں. Muawiyah said that if anybody wants to say anything in this matter of the caliphate, he should show up and not conceal himself, for we are more rightful to be a caliph than he and his father, pointing to Abdullah ibn Umar. یعنی کہ اس کے آگے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں. آپ اس کو خود بھی اسکرین پہ لگا سکتے ہیں، sunna.com 4108. اور ایک اور چیز سر پوچھنی تھی، جیسے آپ نے کہا لعنت کے بارے میں، تو میں نے یہ سنا ہے صحیح مسلم 2409، اس میں آپ عربی میں پڑھ لیتا ہوں میں. ایک منٹ، ایک سوال لیں گے، ایک سوال لیں گے. آپ کا پہلا سوال جو آپ نے پوچھا نا، ہاں یہ سوال لے لیتے ہیں پہلے. جی اگر آپ پہلا سوال جو ان کا، پہلا سوال میں سمجھ گیا ان کا کیا. جی شیخ جی پہلا سوال، آواز آ رہی ہے؟ میں کیمرہ بند کر رہا ہوں، میرا نیٹ بہت کمزور ہے. آپ کی سر آواز تھوڑی سی پھنسی پھنسی سے آ رہی. آپ اپنا مائکرو فون جو ہیڈ فون لگائیں اس کی لیڈ نکال کر دوبارہ انسرٹ. آج میرا نہیں، میں نے کافی کوشش کیا، آج میرا نیٹ صحیح نہیں ہے، کچھ مسئلہ ہے. جی تو ایک منٹ میں آپ کو جو ہے آپ کا سوال میں نے سن لیا. وہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ اس معاملے میں ہم سے زیادہ حقدار کون ہے، اگر کوئی ہے تو وہ اپنا سر اٹھائے. یہی ہے نا کہ کیا اپنا سر اٹھائے؟ اسکرین میں لگا دیا، وہی ہے. تو دیکھیں اس پر میں نے اپنا ایک ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کرایا ہے، لیکچر نمبر جو ہے 12 نمبر کا ایک لیکچر ہے جس کا نام ہے، لیکچر کا نام ہے، آپ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کر کے سن لیجئے. اس میں ہے کہ کیا معاویہ رضی اللہ عنہ خود کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خلافت کا حقدار کہا. یہ میرے لیکچر کا ٹائٹل ہے کہ کیا معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے زیادہ خلافت کا حقدار کہا. یہ سوال ٹائٹل ہے ہمارے ویڈیو کا، 2 پارٹ میں ہے، پوری ڈیٹیل میں ہے. صحیح بخاری کی روایت کو میں نے پورا پڑھا ہے، پورا ترجمہ کیا ہے، اس روایت سے ریلیٹڈ جتنی بھی روایت ہے سب میں نے پیش کی ہے. خلاصہ صرف آپ کو بتاتا ہوں، آپ ڈیٹیل میں جا کے میرا لیکچر سنیں. لیکچر سننے کے بعد بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ آپ مجھے بتائیں. اگر میں لیکچر یہاں دہراؤں گا تو 1.5 گھنٹہ چلا جائے گا. تو اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ میرا لیکچر جا کے ضرور سنیں. لیکچر نمبر 12 فتح ثناوی، لیکچر نمبر 12 لکھ کے سرچ کریں گے، آپ کے سامنے یہ لیکچر آئے گا. خلاصہ یہ ہے کہ جو یہ کہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس معاملے میں ہم سے زیادہ حقدار کون ہے، تو یہاں اس معاملے سے مراد خلافت نہیں ہے بلکہ خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا معاملہ ہے. میرے لیکچر میں آپ جائیں گے تو آپ، میں نے مصنف عبدالرزاق وغیرہ سے یعنی تشریح کی دلائل دیے ہیں کہ جو میں اس کی تشریح کر رہا ہوں اس کے یہ دلائل ہیں کہ یہ واقعہ کب کا ہے، تحکیم کا واقعہ ہے. یعنی جب تحکیم کے لیے میٹنگ بیٹھی تھی، تحکیم کے لیے جو باتیں ہو رہی تھی، تو اس ٹائم تحکیم کے وقت کیا تھا، اس ٹائم وہ خلافت کا ایشو تھا ہی نہیں. یعنی وہ اس میٹنگ میں خلافت ڈسکس ہی نہیں رہتی، خلیفہ کون بنے گا. اس میں صرف جو ہے یہ خون عثمان کا مسئلہ تھا، اس کو لے کے بات ہو رہی تھی. تو اس خون عثمان کے معاملے میں کہہ رہے تھے کہ ہم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے اس معاملے پہ بات کرنے والا. یقیناً عثمان رضی اللہ عنہ کی فیملی میں، ان کے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ پاورفل وہ تھے، سب سے زیادہ حق وہی رکھتے تھے کہ جو ہے ہم آگے بڑھ کے بات کریں، اس کا مطالبہ اٹھائیں. ان کو یہ حق تھا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ مسئلہ خلافت کا نہیں تھا، یہ مسئلہ تھا قصاص میں مطالبے کا مسئلہ تھا. خلافت کا وہ ایشو تھا ہی نہیں، خلافت کا مسئلہ تھا ہی نہیں. اس لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ یہ کہتے ہوں کہ میں ابن عمر اور ان کے ابا سے بھی امین ابی، کہ وہ ابن عمر کی طرف اشارہ کر رہے ہوں اور یہ کہہ رہے ہوں کہ میں اس کے ابا سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. ابن حجر یہ بخاری کی شرح کھول کے دیکھیں، ابن حجر رحمہ اللہ نے خود لکھ رکھا ہے اس حدیث کی شرح میں. کیا لکھ رکھا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ عمر کے بارے میں، ابن عمر کے والد کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ عمر فاروق کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، بہت زیادہ احترام کرتے تھے. ایسا وہ بول ہی نہیں سکتے. تو یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے اس میں الامر کا لفظ ہے. الامر کا معنی خلافت ہو سکتا ہے اگر سیاق و سباق اس کا ساتھ دیتا ہے، دیگر روایات اس کے ساتھ دیتے ہیں. لیکن جہاں پہ الامر کا معنی سیاق و سباق کی وہ معنی ثابت نہیں ہوتا اور دوسری روایات اس کی اور تشریح کر رہی ہیں، تو وہاں پہ ہمیں وہ دوسرا معاملہ مراد لینا ہوگا. وہ خلافت یہاں پہ مراد ہی نہیں ہے.
یہ مختصر جواب ہے ڈیٹیل میں, یعنی کہ اس کو میں نے صرف ایسے خلاصہ پیش کیا ہے. اس خلاصے پہ جو ڈیٹیل ہے, تفصیل ہے, جو روایات ہیں ریلیٹڈ, وہ سارا جاننے کے لیے آپ ہمارا جو کمپلیٹ لیکچر ہے اس کو سنیے. وہ سننے کے بعد اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو واپس آ کر سوال کیجیے. جی آپ اس کا ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیجیے. بس ایک چیز جی آپ کو یہاں تک جو بات شیخ نے کہی کہ یہاں پہ یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے بہذا الامر, یہاں پہ ترجمہ آپ انگلش میں بھی دیکھو گے نا جو آپ پڑھ رہے تھے. ہاں میں کیلف اس میں لکھا ہوا ہے, کیلف عربک میں نہیں ہے, عربک میں اس معاملے میں. اب وہ ٹرانسلیٹر نے اپنی طرف سے کہا ہے کہ خلافت کے معاملے میں اپنے طرف سے ٹرانسلیٹر نے ڈالا ہے. عربک کے اندر جاؤں گے تو بہذا الامر اس معاملے میں, اور یہاں پہ وہ موضوع کی جو ڈیٹیلز ہے جو شیخ کفایت نے دوسری ویڈیو میں بتائے, وہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی تھی؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے قصاص کے تعلق سے بات ہو رہی تھی. تو یہاں پر یہ چیز جو بات ہوئی یعنی کانٹیکسٹ ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اب دیکھو کانٹیکسٹ سے باہر بات نکل جائے تو کوئی ایک مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی ہے, جو یہاں پہ الحمدللہ شیخ نے بہت اچھی طرح سے اس کا مختصر جواب دیا ہے. تو آپ کو جواب ملا. لیکن نہیں, بس ایک میں ایڈ آن کروں گا کہ جیسے عبداللہ ابن عمر نے تو کبھی مطلب یہ بولا ہی نہیں قصص عثمان میں کہ ان کا کیا ہے, وہ تو نیوٹرل ہے. تو یہ مجھے لائن نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ یہ کیوں بول رہے کہ میں آپ سے اور آپ کے پاپا سے بھی زیادہ حقدار ہوں, کیونکہ حضرت عمر کا تو انتقال ہو گیا ہے, تو حضرت عمر کو ایڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو قصص میں ہے ہی نہیں. اور عبداللہ ابن عمر نے تو کبھی نومینیٹ ہی نہیں کیا کہ میں بنوں گا اور میں قصص عثمان لوں گا. تو ان کی یہ طرف کس نے کہا, یہ کس نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہی؟ یہ کس نے کہا؟ روایت میں کہیں نہیں ہے کہ یہ سنیے میری بات سنیے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا اگر آپ نے میرا لیکچر سنا ہوتا نا, یہ سوال آپ نہیں کرتے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرا لیکچر سنیے. اگر آپ میرا لیکچر سن لیں گے تو پھر یہ سوال نہیں کریں گے کہ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ایسا کیوں کہا. انہوں نے ان کو نہیں کہا ہے, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنرل بات کہی ہے. عبداللہ ابن عمر نے خود ہی بولا نا, he who fought against you and your father. وہی پھر ابھی 1 گھنٹہ بعد چلی جائے گی, اس لیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ میرا لیکچر سنیے, اگلی اسٹریم میں آئیے, اس کا بھی جواب ہے. آخر میں آگے کرنا چاہتے انہوں نے کیوں کہا, ہر چیز کا جواب ہے. سنیے آپ میرا پورا لیکچر جو دونوں پارٹ میں ہے سن کے آئیے. اگر یہ جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں نا, اس سوال کا جواب نہیں ملے گا تو آ کے مجھ کو کہنا کہ آپ نے مجھے کیوں لیکچر پہ بھیجا, آپ کے سوال کا جواب نہیں تھا. جواب ہے وہاں پہ, اس جواب پہ اگر کوئی نیا اعتراض ہوگا آپ کا تو آپ پیش کیجیے گا. جو سوال آپ نے اٹھایا نا اس کا جواب ہے ڈیٹیل میں لیکچر میں. اگر آپ کو اس کا جواب نہ ملے گا تو آپ آ کے مجھ کو بولیے گا. ابھی میں ڈراؤں گا تو 1 گھنٹہ چلا جائے گا. نہیں اچھا, بس ایک چیز اور کلیئر کر دے گا. جو ریڈی بھائی ایک آپ سے ریکویسٹ تھی, کیونکہ کئی لوگ سن رہے ہیں ابھی, اور میں جانتا ہوں آپ نے تفصیلی جواب ریکارڈ کیا ہے, لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ اس کا ایک کچھ حصہ ایٹ لیسٹ بتا دیں, ایک خلاصہ بتا دیں کہ یہاں پہ جو ان کا بنیادی سوال ہے, جو سوال سب نے سنا ہے, جس کا جواب بھی سب کے سامنے. زید بھائی کچھ غلط فہمیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وضاحت 2 منٹوں میں نہیں ہو سکتی. ہمارے پورا لیکچر ہم نے ریکارڈ کرایا ہے, اور پورا لیکچر آپ جا کے سنیں. اب یہ جو آخر میں آپ یہ کہہ رہے ہیں, لیکچر میں پوری ڈیٹیل موجود ہے. وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آخر میں کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں اعتراض کروں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ چیز انہوں نے ان کے بارے میں کہی. بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے افضل صحابہ موجود ہیں, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طلحہ رضی اللہ عنہ, زبیر رضی اللہ عنہ, اور خود علی رضی اللہ عنہ. تو عبداللہ بن عمر یہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا کہ یہ جو سینئر صحابہ ہے یہ اس معاملے میں درسی ان کے رشتہ دار نہیں ہے, لیکن یہ معاملہ عثمان جیسی شخصیت کا ہے, تو اس معاملے میں بھی جو ان کی رائے ہے وہ زیادہ محترم ہے. یہ عبداللہ بن عمر کا یہ مطلب ہو سکتا ہے. تو یہ مطلب ہو سکتا ہے, اس کا مطلب نہیں کہ ہم کو بول رہے ہیں معاویہ. اگر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں آ رہا تھا کہ لاؤ میں جواب دوں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے بارے میں اشارہ کر کے معاویہ رضی اللہ بول رہے ہوں. اور یہ بات آپ یہ خود سوچئے کہ عبداللہ بن عمر کو کیوں بولیں گے وہ؟ اس سے پہلے کوئی ایک وجہ ہے, کوئی ایک موقع ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ خلافت مجھ سے چاہیے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو وہ شخصیت ہے, طبقات ابن سعد کی روایت جا کے دیکھیں کہ ان کے سامنے خلافت پیش کی گئی, کئی لوگوں نے کہا کہ آپ خلیفہ بن جائے, آپ خلیفہ بن جائے. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں کبھی خلافت قبول نہیں کر سکتا, بلکہ ایک بار تو کسی نے جا کے کہا کہ آپ خلافت قبول کر لیں, ہم آپ کو بہت سارے پیسے دیں گے. یعنی خلافت کا آفر دیا جا رہا ہے, ان کو بہت سارے پیسے بھی دیے جا رہے ہیں, پھر بھی عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ جو ہم کو آفر دیا جا رہا ہے خلیفہ بننے کا, کیا روئے زمین پر سارے لوگوں کا اتفاق ہو چکا کہ ابن عمر کو خلیفہ بنایا جائے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں, کہا کہ اگر کوئی ایک شخص بھی روئے زمین کا ایک شخص بھی مجھ سے اختلاف کرے گا تو میں خلیفہ بننے کے لیے تیار ہوں. تو عبداللہ بن عمر وہ شخصیت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ خلافت ان کے قدموں میں چل کے آ رہی ہے, لوگ ان کو خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ ہمیشہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. کبھی نہ انہوں نے خواہش ظاہر کی, نہ کبھی خلافت مانگا, بلکہ بغیر مانگے ان کو مل رہی تھی پھر بھی قبول نہیں کیا. امام ذہبی رحم اللہ نے لکھا ہے, امام ذہبی رحم اللہ نے تاریخ میں لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اگر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پرپوزل ایکسپٹ کر لیتے, یعنی خلیفہ بنائے جانے کا جو بات تھی, بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ امیر معاویہ کے آدمی ان کو, یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں کی طرف ہی سے ان کو آفر دیا جا رہا تھا کہ آپ خلیفہ بن جائیں. تو کہا ابن امام ذہبی نے کہ اگر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایکسپٹ کر لیا ہوتا خلیفہ بننا تو دنیا میں کوئی ان سے اختلاف نہیں کرتا, یعنی سارا اختلاف ختم ہوتا, سارے کے سارے لوگ ابن عمر کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے, لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ نے تسلیم نہیں کیا. تو بھائی ابن عمر رضی اللہ عنہ کا کوئی جملہ کا تشریح کرنے سے پہلے ان کی پوری ہسٹری, ان کی پوری زندگی سامنے ہونی چاہیے. جس بندے نے, جس صحابی نے, جس اللہ والے نے کبھی زندگی میں خلافت نہیں مانگا, نہ احتجاج کیا, نہ اس کا نام لیا, نہ یہ کہا کہ ہم کو خلافت چاہیے, نہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑا ہوا, نہ علی کے خلاف, وہ بیچ کا شخص کسی کا ساتھ نہیں دیا. آپ بتائیے کہ ایسے شخص کے بارے میں امیر معاویہ کیوں کہیں گے کہ ہم اس سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں؟ کیا ابن عمر نے اپنا یہ مقدمہ پیش کیا امیدوار کی حیثیت سے سامنے آیا کہ مجھے خلیفہ بناؤ, جب ان کا خلافت کا دعویٰ ہی نہیں تھا, وہ امیدوار ہی نہیں تھے, بلکہ وہ ریجیکٹ کر رہے تھے خلافت کو. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ معاویہ یہ کہے کہ ابن عمر تم سے زیادہ خلافت کا میں حق رکھتا ہوں؟ وہ کہیں سین میں تھے بھائی, دونوں میں سے کسی طرف نہیں تھے. اگر خلافت کی ان کو لالچ ہوتی نا تو وہ کسی ایک طرف ہوتے, لڑائی میں شریک ہوتے کبھی بھی. ارے ابن عمر وہ بھولے والے صحابی ہیں, وہ بھولے والے صحابی ہیں کہ جب یزید کا دور آتا ہے, یزید کی بیعت مدینہ والے توڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ بیعت کر چکے اس کے خلاف ہے. جو ان کو خلافت چاہیے تھا تو کتنا اچھا موقع تھا, یزید کے خلاف کھڑے ہو جاتے. ارے بھائی وہ جو عبداللہ بن زبیر کا دور آتا ہے, اختلاف ہوتا ہے, اس میں بھی وہ کسی کے ساتھ نہیں جاتے, بعد میں اختلاف ختم ہوتا ہے تو عبد الملک کو لیٹر لکھتے ہیں کہ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. اتنا سیدھا سادہ صحابی جو اپنے سے 1000 گنا کمتر اور چھوٹے شخص کے ہاتھ سے بیعت کرنے کے تیار ہو, اور یہ روایت پر علی مرزا یہ سین پیش کر رہا ہے, ان کی یہی پیش کر رہا ہے کہ وہ خلافت کے لڑ رہے میرے معاویہ سے, دونوں میں تو میں ہو رہی تھی خلافت کی, میں حقدار ہو رہا ہوں. کیا ابن عمر کا کون سا چہرہ پیش کر رہے ہیں؟ پوری ان کی ہسٹری پڑھیے جا کے, پوری زندگی پڑھیے. کیا زندگی کی کسی موڑ پر کبھی بھی وہ کھڑے ہوئے خلافت کے لیے؟ کبھی نہیں کھڑے ہوئے, وہ کبھی بھی خلافت کے لیے کھڑے ہوئے, نہ لڑائی میں کبھی شدید کی, ہمیشہ وہ کنارہ کس رہے. ایسے آدمی کو آپ امیر معاویہ کے ساتھ مقابل میں کھڑا کر رہے ہو کہ وہ خلافت چاہتے تھے اور امیر معاویہ کہتے تھے میں اس کے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار. کسی جھوٹی روایت میں بھی آپ بتا دو, کسی جھوٹی روایت میں کہ ابن عمر نے کہا کہ مجھے خلافت چاہیے, کسی جھوٹی مانگڑ روایت میں جا کے آپ کو بتاؤ کہ ابن عمر نے کہا کہ مجھے خلافت چاہیے. کس بنیاد پر ابن عمر پہ یہ الزام لگا رہے کہ ان کو خلافت چاہیے تھی؟ شرم آنی چاہیے. ابن عمر جیسے بزرگ صحابی پہ الزام لگاتے ہیں کہ خلافت چاہتے تھے اور امیر معاویہ کے خلاف تھے کہ ہم کو خلافت نہیں مل رہی ہے. اور خود آپ دیکھیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں آپ سوچیں, ذرا سوچیں کہ علی مرزا کیا بول رہا, کیا علی رضی اللہ کے خلاف میں وہ کھڑا کر رہا؟ اگر ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ خلافت مجھے چاہیے تو آپ بتائیے علی کہاں گئے؟ یہ تحقیق کا واقعہ, علی رضی اللہ زندہ ہے نا, تو علی رضی اللہ اگر خلافت کی بات ہوتی تو ابن عمر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ خلافت کے حقدار ہیں, ان کو ملنا چاہیے. وہ اپنی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ علی امیر معاویہ کو کچھ کہنا تھا تو خلافت کی کوئی ایشو تھا تو وہ کہتے کہ معاویہ سے زیادہ میں حقدار ہوں. ابن عمر کی بات کہاں سے آئے گی کہ میں اس سے زیادہ حقدار ہوں؟ یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابن عمر سے کیوں بول سکتے ہیں کہ میں تم سے زیادہ ہوں, وہ بھی تم سے باپ سے زیادہ, عمر فاروق سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں؟ یہ کیسے بول سکتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ؟ تو اگر علی رضی اللہ کے بارے میں بولا ہوتا کہ میں تم سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں تو ایک بار سوچا بھی جا سکتا ہوتا کہ شاید اس خلافت کو لے کے کوئی مسئلہ ہوا. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے, اور ان کے اسٹیٹمنٹ کے خلاف کوئی سنگل روایت موجود نہیں ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی خلافت کا دعویٰ کیا ہی نہیں. انہوں نے یہ جو جنگ جمل ہوئی, اہل جمل طلحہ زبیر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان لوگوں نے مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کی صحیح روایت ہے, ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی خلافت حکومت نہیں چاہیے, ہمیں خون عثمان کا بدلہ چاہیے. پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صفین لڑائی ہوئی, اس پوری لڑائی میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مطالبہ تھا نہیں کہ ہمیں خلافت چاہیے. یہ پوری لڑائی خون عثمان کے مطالبے سے تھی. انہیں عثمان کے قاتلین چاہیے, ان کو خلافت نہیں چاہیے, ان کو خلافت چاہیے نہیں تھی. پھر اس حدیث کی یہ تشریح کرنا کہ اس سے زیادہ میں حقدار ہوں, تحکیم کے مسئلے میں صلح ہو رہی تھی, وہاں خلافت کی بات ہی نہیں تھی. تحکیم کے وقت یہ مسئلہ نہیں تھا کہ خلافت کس کو دی جائے, وہاں مسئلہ تھا لڑائی ختم کیسے کی جائے, دونوں میں صلح کیسے ہو. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری لائف میں کبھی نہیں کہا کہ ہم کو جو ہے خلافت چاہیے, ہم اس سے زیادہ حقدار ہے, ہم یہ, بلکہ وہ جو
इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह की बिल्कुल सही रवायत है। क्या सही रवायत है कि वो उमर फारूक तो बहुत दूर की बात है, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास उमर मुआविया रज़ी अल्लाह के आदमी आते हैं और क्या कहते हैं, अली रज़ी अल्लाह के आदमी आते हैं और कहते हैं कि तुनादियो अली, तुम अली से इख्तिलाफ कर रहे हो, क्या तुम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से ज्यादा खिलाफत का हक रखते हो? क्या तुम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से ज्यादा खिलाफत का हक रखते हो? ये किसने कहा? ये कहा अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथियों ने। किससे कहा? मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से। कहा कि आप मुआविया से लड़ रहे हैं, मुआविया से इख्तिलाफ कर रहे हैं, तो ये बताइए कि क्या खिलाफत के हकदार आप अली से ज्यादा हो गए? तो मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, मैं अली इस मामले में मुझसे ज्यादा हक रखते हैं। कहा कि अली रज़ी अल्लाह खिलाफत के ज्यादा हक रखते हैं, मैं उससे उनका हक नहीं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे अली रजी अल्लाह ताला ये कातिलीन उस्मान को हम या तो किसास में या हमारे हवाले कर दे, ये सारा इख्तिलाफ हम खत्म कर देते। तो जब उनका क्लियर स्टेटमेंट मौजूद है कि अली मुझसे ज्यादा खिलाफत का हक रखते हैं, खिलाफत मेरा इशू ही नहीं, तो ये मुजमल बात जिसमें कोई सराहत ही नहीं है, कोई वजाहत ही नहीं है कि खिलाफत की बात हो रही है, उसमें जबरदस्ती खिलाफत की बात कैसे आप गुजर सकते हैं? जब मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ही वजाहत के साथ, सराहत के साथ, बहुत ही क्लियर कह रहे हैं कि खिलाफत अली मुझसे ज्यादा हक, और उमर फारूक तो बहुत दूर की बात है, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद उस्मान का नंबर आता है, उसके बाद अली रजी अल्लाह तआला का नंबर आता है। फिर भी मुआविया कह रहे हैं कि मैं अली से भी ज्यादा हकदार नहीं रखता, तो वो उमर फारूक के बारे में कैसे बोल देंगे कि मैं उनसे ज्यादा हकदार रखता हूँ? ये मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु कैसे कह सकते हैं? इसलिए जब मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक वजाहती बयान मौजूद है कि इस मामले में अली रज़ी अल्लाह मुझसे ज्यादा हक रखते हैं, तो फिर मुआविया रजी अल्लाह तआला अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ इशारा करके उमर फारूक के बारे में ये कैसे कह सकते हैं कि मैं इनसे ज्यादा खिलाफत का हक रखता हूँ? तो ये बहरहाल इसीलिए मैं कह रहा था कि ये बात अगर मैं बोलते जाऊंगा तो ये बात खत्म होने वाली नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे बिला वजह जो है इसको दोहराइए मत, ये बात जो बातें मैं उसमें बोल चुका हूँ। अलबत्ता मैं ये अल्फाज तक देता हूँ, ये जो किताब सिक्कीन है ना, तो इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह ने इसको पूरी सनद के साथ नकल किया, उसकी सनद सही है। उसमें क्या कहते हैं कि अबू मुस्लिम खलानी आते हैं मुआविया रज़ी के पास और कहते हैं कि अंत तुनाजी अलियन अमन तक इसलिए अली से आप झगड़ा करते हैं, क्या आप अली जैसे हैं? हाँ, तो वो कहते हैं कि नहीं, इन्नी लाल नो अब्दुल मिन्नी, मुझे पता है कि वो मुझसे ज्यादा हक रखते हैं, और इस मामले में यहाँ खिलाफत मुराद है कि वो मुझसे ज्यादा हक रखते हैं। वलाकिन अलस्तुम तअलमून अन्ना उस्मान कुतिला मज़लूमन, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि उस्मान मजलूम कत्ल किए गए और मैं उनके चचा का लड़का हूँ? वतालिबु बिदमी, मैं उनके खून का मुतालबा करता हूँ। फातू हो तो अली के पास आओ, फकुल लो, और अली से कहो फलियदफा इलैया क़तलत उस्मान, कि मेरे उस्मान के कातिलीन को मेरे हवाले कर दे और मैं उस अली की इताअत करने के लिए तैयार हूँ, मैं अली की इताअत करने के लिए। आता अलियन, ये लोग अली रज़ी के पास आए, फकल्लमू, इस सिलसिले में बात किया, फलम यतफ़ाउली, लेकिन अली रज़ी ने कातिलीन को उनके हवाले नहीं किया। तो जब उनका वजाहत के साथ, ये सराहत के साथ उनका बयान मौजूद है कि खिलाफत के हकदार ये जो है मैं अली से अफजल नहीं है, उनसे ज्यादा ना मुझे हक है, तो फिर आप उनकी तरफ से ये कैसे बात मंसूब कर सकते हैं कि उमर फारूक से अफजल अपने आप को बोल देंगे? बहरहाल मैं फिर कहूंगा कि आप जाके, तो कहने का मतलब जो आप ये इब्ने उमर का लास्ट का कॉल ला रहे थे ना, कि आखिर वो इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला ने क्यों कहा कि जो है मेरे दिल में आया कि जवाब दूं, तो भाई क्यों कहा? इसलिए कि मुआविया से सीनियर साहब इकराम मौजूद है, खून उस्मान का मुतालबा का हक भी मुआविया से ज्यादा दूसरे लोग का है, वो रिश्तेदार है, लेकिन और लोग भी है जो सीनियर साहब, चुनांचे अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह, क्या उन्होंने खून उस्मान का मुतालबा नहीं किया? क्या अम्मा आयशा रिश्तेदार लगती थी उस्मान की? तलहा जुबैर, क्या ये सब रिश्तेदार लगते थे? तो जमल अहले जमल ने खून का मुतालबा किया क़िसास का, तो इतने बड़े बड़े सीनियर साहबा ने क़िसास का मुतालबा किया। तो अब्दुल्ला इब्न उमर कह रहे हैं कि भाई आप अकेले इसके अपने आप को सबसे बड़ा हकदार बता रहे हैं, जबकि सीनियर साहबा, बड़े बड़े साहबा जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ चुके हैं, बड़े बड़े जंगों में शिरकत कर चुके हैं, वो लोग भी तो इस मामले में उनकी भी राय की अहमियत होनी चाहिए। वो अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई बात ले रहे हैं, तो उसको आप अहमियत देने की, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम ही सबसे ज्यादा हक रखते हैं? तो ये मामला है, ठीक है। फिर भी मैं कहूंगा कि आप डिटेल में जाए, मेरा लेक्चर 2 पार्ट में पूरी तरह से उसको सुने, उसके बाद भी कोई इश्काल है तो वापस आके सवाल करें। बारकल्लाह फी शेख। जी शेख सरफराज। में शेख किफायत का जवाब तो शाफी काफी है, लेकिन मैं
مطلب ایک دوسرے پہلو سے بھی اس پورے مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں. یعنی شیخ نے جو کہا کہ امر سے مراد حضرت عثمان کی قصاص کا مطالبہ ہے، اگر ہم اس کو دوسرے پہلو سے دیکھیں، روایات میں تو یہ بات ثابت ہے کہ حضرت معاویہ کا ڈائریکٹ خطاب حضرت ابن عمر سے تھا نہیں، حضرت ابن عمر سے انہوں نے کچھ نہیں کہا. باقی اگر اجتہادی طور پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ خلافت کے زیادہ مستحق ہیں دوسرے لوگوں کی بنسبت، اور ان کے پاس 20 سال کا شام میں گورنر ہونے کا تجربہ تھا، اور اس تجربے کی بنیاد پر، اور بنو امیہ کیونکہ ایک زمانے سے سیادت اور قیادت ان کے ہاتھ میں رہی تھی، تو وہ جو اپنے خاندان کا ان کے پاس تجربہ تھا، تو یہ بات ابن عمر سے تو انہوں نے نہیں کی. لیکن عمومی طور پہ اگر حضرت امیر معاویہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ وہ خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، ان کے پاس قیادت اچھی ہے، ان کے پاس تجربہ ہے، ظاہر سی بات ہے یہ بات انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ صحابہ سے زیادہ افضل ہیں دین کے معاملے میں، تقویٰ کے معاملے میں، اور دینداری کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، علم کے معاملے میں. اس طرح کا تو کوئی دعویٰ انہوں نے نہیں کیا. تو اگر امر سے مراد خلافت لے بھی لی جائے، گرچہ کہ مرجوح معنی ہے، یہ شیخ کفایت جو بتا رہے ہیں وہ راجح معنی ہے، لیکن اگر اس کا مرجوح معنی بھی لے لیا جائے، اور اگر حضرت معاویہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے تجربے کی روشنی میں دیگر جو لوگ وہاں پر موجود تھے، جو ان کے زمانے میں زندہ تھے، ان سے زیادہ خلافت کے مستحق ہیں کیونکہ ان کے پاس تجربہ زیادہ ہے، تو یہ ایسی چیز نہیں کہ جس سے بہت بڑا کوئی الزام حضرت معاویہ پر آ جائے. یعنی خود کو اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ وہ خلافت کے زیادہ مستحق ہے کیونکہ ان کے پاس تجربہ ہے. اگر یہ بات انہوں نے کہی بھی دی، مطلب قطعی نظر اس کے کہ ان کا دعویٰ یہ صحیح تھا کہ نہیں صحیح تھا، اس پر بھی ہم بات نہیں کرتے کہ ہاں ان کا دعویٰ صحیح تھا کہ غلط تھا، لیکن اگر ایک صحابی جس کو حضرت عمر جیسے انسان نے، جو کہ فہیم اور ذہین تھا، اس نے شام کا گورنر بنایا اپنے بھائی کے بعد، اور انہوں نے وہ پوری جو ہے وہ سمجھداری کے ساتھ اور ایک زبردست قیادت انہوں نے سنبھالی، اور اس کے بعد وہ جو حضرت امیر معاویہ نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ وہ قیادت کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اگر اس روشنی میں اگر وہ یہ سمجھتے بھی ہوں کہ قیادت کی صلاحیت وہ دوسرے لوگوں کی بنسبت زیادہ رکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، یہ بات اس سے پہلے بھی آئی ہوگی کہ قیادت ایک الگ چیز ہوتی ہے، دینداری اور فضیلت ایک الگ چیز ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ کوئی آدمی دینداری میں اعلیٰ معیار پر ہو تو وہ قیادت کے بھی لائق ہو، جیسے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو ضعیف دیکھتا ہوں تو تم دو لوگوں پر بھی حکم اور امیر نہیں بننا. تو ظاہر سی بات ہے حضرت امیر معاویہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ دوسرے لوگوں سے دینداری میں افضل ہیں، وہ دوسرے لوگوں سے علم میں افضل ہیں، وہ دوسرے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے میں افضل ہیں. اگر ان کی سمجھ میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہ جو سیادت کا معاملہ ہے، امت کی قیادت کا معاملہ ہے، خلافت کا معاملہ ہے، اس معاملے میں وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ بہتر اس حکومت کو چلا سکتے ہیں اپنے تجربے کی روشنی میں، تو یہ ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی کہ ان پر بہت بڑا کوئی الزام لگا دیا جائے. ٹھیک ہے، آپ زیادہ تر بولیں گے کہ ان کا یہ خیال غلط تھا کہ وہ ان سے بھی زیادہ قیادت کے مستحق اور زیادہ تجربہ کار لوگ موجود تھے، تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ نے اپنے اجتہاد سے اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھا قیادت کے لیے، لیکن ان کا یہ خیال غلط تھا. حالانکہ اکیلے حضرت امیر معاویہ نے تو یہ نہیں سمجھا، ان کی ہاتھ پر بیعت کرنے والے لوگوں نے بھی، ظاہر سی بات ہے جب صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کو امیر المسلمین مانا، تو صحابہ کرام نے بھی ان کو قیادت کے لائق سمجھا، اور پھر اس قیادت میں انہوں نے اسلام کی سرحدوں کو آگے بڑھایا، اور آگے بڑھا کر کے یہ ثابت بھی کیا کہ وہ ماشاءاللہ قیادت کے اہل تھے، سب سے زیادہ نہیں تھے تب بھی قیادت کے اہل تو تھے ہی. تو اگر وہ ایک دوسرا پہلو بھی نا اس پورے روایت کو سمجھنے کا ہے کہ اگر یہ چیز ثابت بھی ہو جائے کہ یہاں خلافت مراد ہے، حضرت ابن عمر سے تو انہوں نے نہیں کہا تھا، اور وہ جیسا شیخ نے بتایا کہ حضرت ابن عمر سے وہ یہ کہے کہ میں تمہارے باپ سے بھی زیادہ قیادت کے لائق ہوں، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، ناممکن ہے. حضرت عمر ہی نے تو آگے بڑھا کر کے ان کو شام کو گورنر بنایا تھا، تو ڈائریکٹ حضرت ابن عمر سے نہیں کہا. لیکن اگر عمومی طور پہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ وہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں اور یہ ان کا اپنا اجتہاد ہو، تو یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ ان کے خلاف اس پر کوئی محاذ کھول دیا جائے اور ان پر طعن و تشنیع کی جائے. زیادہ سے زیادہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں ان کا ایک خیال تھا، ہو سکتا ہے خیال غلط بھی ہو، کہ انہوں نے اپنے آپ کے بارے میں کوئی غلط فہمی پال لی ہو. پر اس پر کوئی بہت زیادہ اس حدیث کو جو پہلو سے وہ بیان کرنا چاہ رہے لوگ کہ اس میں امر سے مراد خلافت ہی، اگر اس کو خلافت مان بھی لیا جائے تو حضرت امیر معاویہ پہ کوئی بہت بڑا الزام وارد نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑی، کیونکہ اس میں انہوں نے کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا. عمومی طور پہ اپنے بارے میں ایک بات کہی کہ ہم اپنے تجربے کی بنیاد پر قیادت کے زیادہ مستحق ہیں. یہ ایک پہلو ہے، اور میرے خیال سے بعض علماء نے اس کو اس پہلو سے بھی اس کا جواب دیا ہے. جی جزاک اللہ خیر، دونوں طریقے سے جواب آ گیا، اور کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں بہت گیسٹ بھی باقی ہے اور بہت سوال چیٹ میں بھی لینا ہے، تو تھوڑا وقت بھی کم بچا ہے، تو اسی وجہ سے میں سارے اسپیکر سے ریکویسٹ کروں گا شارٹ میں جب جواب ہم لیتے ہیں انشاءاللہ. فریڈی بھائی، آپ کے سوال کا جواب امید کرتا ہوں آپ کو مل گیا ہوگا انشاءاللہ.
ہاں مجھے بس ایک چیز یہ پوچھنی ہے سر، شیخ کفایت اللہ نے اسٹارٹنگ میں یہ بولا کہ اس سے مراد قصص علی میں حضرت علی بھی ہو سکتے ہیں اور پھر طلحہ ابن عبید اللہ اور زبیر بن عوام۔ تھوڑا زور سے فریڈی بھائی، آپ سمجھ میں نہیں آ رہی بات آپ کی، سوری تھوڑا سوری، زور آواز آ رہی ہے؟ سے آ رہی ہے، ہاں۔ جی جزاک اللہ خیر سید بھائی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے شیخ ثناء علی صاحب نے جو ہے یہ بھی بولا تھا کہ اس سے مراد حضرت علی بھی ہو سکتے ہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اشارتاً۔ ہیلو، ہاں، اشارتاً سے پہلے کیا کہا آپ نے؟ حضرت علی بھی ہو سکتے ہیں، حضرت عمر کو انہوں نے کہا، انہوں نے مطلب یہ ہاں کہا تھا نا، تو لیکن حضرت علی پہ کیسے بیٹھ سکتا، کیونکہ حضرت علی کے پاپا تو ابو طالب تھے، تو وہ تو کافر تھے نا۔ اوکے، شیخ اور کفایت جو آپ اور ایک اور چیز پوچھنی ہے، ایک اور چیز پوچھنی ہے، ایک منٹ میں یہ بھی پوچھوں گا۔ یہ موضوع بند کر دیا جائے، یہ موضوع بند کر دیا جائے، کیونکہ بہت سارے سوالات رہ جائیں گے ہاں اور جی، تھوڑی سی بات آ گئی ہے نا، تو موضوع اس موضوع کو براہ کرم بند کر دیں۔ میں بھی کچھ چلیے کہنا ٹھیک ہے، چاہتا میں نہیں میں آپ کی باتوں کو نہیں کاٹوں گا، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں ایسا چل کریے، پاؤں گا۔ آپ کے جی جی، کیونکہ ڈیٹیلڈ ویڈیوز پہ ہے نا، تو آپ ایک کام کریے، وہ سن لیجیے اچھا میں شفیق بس بھائی۔ حدیث نمبر بتا ہاں، دوں، آپ لوگ اس کو ٹائم کے حساب سے اپنا چیک کر کے ڈسکس کر کیا لیں گے ابھی؟ کریے، جی جی ٹھیک جی ہے، کیا تو جی میں جی، کریے، حدیث آپ نمبر سمجھ بات ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ، زید بھائی میں ان کی بات کا جواب دے کے جی جی میں پھر کہوں گا کہ اگر یہ بار بار سوال کرتے نا، تو میں نے زید بھائی کو لنک بھیجا ہے اپنے دونوں لیکچر کا، میں کہتا ہوں لنک ہی لگا دو، اگر ان کو وہ سننے کا کر شوق ہے دیجیے پورا بھائی۔ جواب ہے تو ایک منٹ، بار بار میں کہہ رہا ہوں تو چلا دے پوری اسٹریم، میرا دونوں لیکچر چلا دیں، کوئی بھائی کے سنتے رہو۔ میں وضاحت کر دیا کہ نہیں بھائی مختصر جواب دے دیا، اور میں نے کہا کہ آپ کے ذہن میں جو سوال اٹھنے والا ہے پورا لیکچر دیکھ لیں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا نا۔ یہ جو آپ نے تو کہا شیخ کہ میں نے بھی علی تو رضی کہا اللہ کہ میں کے دوسرے والد کو کوشچن پہ موو کرنے جا رہا ہوں۔ ایک منٹ رکو، آپ سنو میری بات، یہ آخری آپ کا سوال کا جواب دے رہا ہوں، اس کے بعد میں زید بھائی سے بھی کہوں گا اگر دوبارہ ان کو جواب دینا تو میرا لیکچر چلا دیجیے پورا، میں لنک بھیجا ہوں زید بھائی کو، چلا دیجیے لیکچر، دونوں چل لیں جب تک چل رہا ہے۔ اگر دوبارہ انہوں نے کوئی سوال کیا تو میں کہوں گا میرا لیکچر چلاؤ، میں دوبارہ نہیں بولوں گا، یہ لاسٹ میں آپ آخری سوال کا جواب دے رہا ہوں، اور دوبارہ آپ نے کوئی سوال کیا تو لیکچر آپ کو پورا سننا پڑے گا بیٹھ کے، تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا سر لیکچر۔ میں سن لوں گا۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ علی نہیں، یہ جو آپ نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تو مسلمان نہیں تھے، یا کیا آپ نے کہا کہ ان کے والد کیا تھے؟ آپ نے کیا کہا ان کے ہاں والد کے جی، بارے میں؟ ہاں کیا کہا کافر ان کے تھے، والد کے بارے میں؟ کافر تھے۔ ابو تو وہ طالب۔ من ہاں ہو من ابی سے، من ہو و من ابی سے وہ کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ میرا پورا وہی تو لیکچر میں آپ سنیں گے سے نا تو پوچھ میرے رہا ہوں۔ لیکچر میں اس کا سنو میرے لیکچر میں اس کا جواب ہے، میرے لیکچر میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گفتگو میں نے نقل کی کہ ان دونوں میں بات چیت ہوتی ہے، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ فقیہ نہیں ہیں، آپ فقیہ نہیں ہیں، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے کہا کہ واللہ لأنا افقہ منک ومن ابیک، کہ اللہ کی قسم میں تم سے اور تمہارے باپ سے بھی زیادہ فقیہ ہوں۔ تو یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے باپ کے حوالے میں حقیقت مراد نہیں دی ہے، بلکہ بطور مبالغہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام دیا ہے، ورنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہرگز نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ خود کو مبشر بالجنہ اور جلیل قدر صحابی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑا فقیہ اپنے آپ کو بتائیں، یعنی وہ ابن زبیر کو یہ کہیں کہ اب من کا من نبی۔ تو عربی زبان کا یہ ایک محاورہ ہے، ایک انداز ہے بات کرنے کا، کہ جب وہ لوگ کسی کو جواب دیتے تھے تو یہ کہتے تھے انا جیسے اب قومین کا من نبی، یعنی کسی سے مخاطب ہوتے تھے تو ساتھ میں اس کے والد کا بھی نام جوڑ دیتے تھے، تو یہ بھی ایک انداز ہے۔ تو اگر علی رضی اللہ کا میں نے نام لے لیا ہے تو ہمارے سامنے اس کی وہ تمام تصریحات ہیں، یعنی من کا و من ابی کی جو بھی تصریحات ہیں سب ہمارے سامنے، تو اس تشریح کے مطابق وہ بات علی رضی اللہ تعالیٰ پر بھی فٹ ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ ابھی سے مراد باپ مخاطب ہی نہیں، یہ اہل عرب کا ایک انداز تھا، تو میرے لیکچر میں اس کی اگزامپل آپ کو ملے گی کہ مین کا مین ابھی کیسے بولتے تھے، کس انداز سے بولتے تھے، تو پھر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ پورا لیکچر سنیے، اس کے بعد آگے سوال جی۔ بھائی یہ اردو محاورے میں بھی ہے، یہ اردو محاورے میں بھی ایسا بولا جاتا ہے کہ تم اور تمہارا باپ نہیں کر پائیں گے ایسا، جبکہ تمہارا باپ کی بیچارے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، لیکن باپ کو ایڈ کر دیا جاتا ہے کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ اور یہ جتنی روایتیں ابھی جو یہ روایت پیش کی گئی تھی، اس کے علاوہ جتنی بھی روایتیں امیر معاویہ کے بارے میں بسند صحیح آئیں گی، اور جن میں بھی آپ کو اشکال ہوگا، اگر ان روایت کو بلفظ ہی مان لیا جائے جو کچھ ان میں ہے،
तो भी ज्यादा से ज्यादा एक बात साबित होगी कि भी सहाबा किराम भी इंसान थे, उनके माबैन भी बाज दफा कुछ बातें हो जाती थी, तो उनको ऐब जोई के लिए नहीं बल्कि उनके उन वाकयात से इबरत और नसीहत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस तरह की तमाम रिवायतों कोई वसूली बात बहुत याद रखिए, बेहतरीन कोई इश्काल मसला नहीं जी, होगा। बहुत